نبیل گبول نے شہباز حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ نبیل گبول نے اپنی ہی اتحادی حکومت کو نااہل قرار دیتے ہوئے یہ اندیا بھی دے دیا کہ ہمیں اب ان کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ آپ ان کا کلپ سنیے۔ ہماری پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ان کو سپورٹ کر کے اور اکتوبر تک چلا سکتے ہیں، ان کو اگست تک چلا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہیں چلانا چاہیے، اور جو موجودہ حالات ہیں، جو ملک کی جس طریقے سے باتیں چل رہی ہے، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اس میں ظاہر ہے کل کو کچھ اگر خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جائے گا تو ہمارے اوپر بھی انگلیاں اٹھے گی۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ہمیں مزید نون لیگ اور پی ڈی ایم کے ساتھ چلتے ہوئے اس حکومت کا حصہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہم اس حکومت کا حصہ رہے تو نون لیگ کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیاری میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ وفاقی حکومت کی نااہلی ہے۔ انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے جن کو پھر سے بوتل سے نکال دیا ہے۔ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کیا۔ یہ دیکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ اپنی راہیں جدا کر رہی ہے۔ یہ کوئی ضمیر نہیں جاگ رہے، یہ ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو نبیل گبول صاحب بتا دیں کہ وفاقی حکومت میں آپ کے وزراء بھی موجود ہیں، ان کی کارکردگی پر بات کیوں نہیں کرتے؟ بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہیں۔ جب سے یہ وزارت آپ کے چیئرمین کے پاس آئی ہے، تب سے کسی ملک نے پاکستان کی مدد نہیں کی۔ جو دوست ممالک پہلے مدد کر رہے تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ فارن انویسٹمنٹ ختم ہو گئی۔ عمران خان کے دور حکومت میں افغانستان کی جرات نہیں تھی کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے۔ آپ کے چیئرمین کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے وہ پاک فوج پر حملے کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے خارجہ ہینا ربانی کھر کی کارکردگی بتا دیں۔ وزارت صحت آپ کے پاٹل صاحب کے پاس ہے، ان کا ہی بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے تو بھرپور کارکردگی دکھائی ہے، ناکامی صرف نون لیگ کی ہے۔ یہ کوئی غلطیوں کے احساسات نہیں ہو رہے کہ پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر بول پڑے کہ اعظم سواتی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر جویل لطیف کھوسا جو کہ سینئر وکیل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ بولے کہ وزارت خزانہ ناکام ہو چکی۔ وزارت خزانہ عنقریب ایٹمی پروگرام گروی رکھ کر قرضہ لینے جا رہی ہے۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر سید حسن مرتضیٰ نے نون لیگ کو دھوتے ہوئے کہا کہ نون لیگ تو ایک گھر کی جماعت ہے، انہیں نہ ہی وزارت عظمیٰ کے لیے اور نہ ہی وزارت اعلیٰ کے لیے شریف فیملی کے باہر سے کوئی بندہ ملتا ہے۔ شریف خاندان اقتدار سے اتریں تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ عمران خان ہوں یا شریف خاندان، دونوں کی ہی اولادیں ملک سے باہر بستی ہیں۔ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کی وجہ سے لاہور میں نون لیگ کی مقبولیت کم ہوئی۔ حمزہ کے جانے پر کسی نے احتجاج تک نہیں کیا۔ یہ بات تو حسن مرتضیٰ نے غلط کی۔ اب حمزہ شہباز کوئی عمران خان تو ہے نہیں کہ ان کے نکلنے پر لوگ احتجاج کریں گے۔ یہ اعزاز 75 سالہ تاریخ میں صرف عمران خان کے حصے میں آیا کہ ان کی حکومت ختم ہونے پر لوگوں نے احتجاج کیا۔ پاکستان میں اس وقت کوئی سیاستدان عمران خان کے ہم پلہ ہی نہیں۔ عمران خان اس وقت سیاست کے بادشاہ ہیں اور پاکستانی قوم کے لیڈر ہیں۔ عمران خان کو مسلم لیڈر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ جب انہوں نے اقوام متحدہ میں مسلمانوں کا مقدمہ لڑا، اسلامو فوبیا کے خلاف دن منظور کروانے میں کامیاب ہوئے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی، تب سے مسلم دنیا ان کی دیوانی ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک کے باشندے ہوں، عمران خان کے گیت گاتے نظر آتے ہیں، مسلم لیڈر ہوں تو عمران خان کی عزت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی عمران خان کے حق میں بول پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس کو گھڑی چاہیے میں اسے وہ گھڑی دوں گا۔ قدر اور عزت انسان کی ہوتی ہے، چیزیں اہمیت نہیں رکھتی۔ تو حسن مرتضیٰ یہاں اب زیادتی کر رہے ہیں کہ حمزہ کے لیے احتجاج نہیں ہوا۔ کہاں حمزہ اور کہاں عمران خان؟ اب پاکستان پیپلز پارٹی ایک پلان کے تحت حکومت چھوڑ کر اپنی الیکشن کمپین کرنا چاہتی ہے، اور بلاول بھٹو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ تاخیر کرنے کی جس نے بھی کوشش کی، ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ ان کا اشارہ نون لیگ اور فضل الرحمان کی طرف تھا، کیونکہ یہ دونوں دھڑے الیکشن لیٹ کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ سے اگلے وزیر اعظم ہونے کی یقین دہانی لینے کے بعد الیکشن جلد از جلد چاہتے ہیں۔ اس لیے تو پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی حکومت میں ایسی وزارتیں حاصل کی جن پر معاشی بحران کا الزام نہیں آئے گا، اور وہ اگلے الیکشن میں سرخرو ہوں گے کہ نون لیگ سے حکومت نہیں چلی تو ہم نے ساتھ چھوڑ دیا، اب ہمیں ووٹ دیں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی کہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا۔
यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग का सफाया हो जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने याद रखना है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले असल किरदार फजलुर रहमान और जरदारी साहब हैं और नून लीग इनका मोहरा थी। चाहे इमरान खान नाअहल हो भी जाएं, फिर भी PTI इन दोनों जमातों से बेहतर जमात है।